تو اس موقع پر اگر اس قسم کا کوئی روش اپناتے ہیں اور صبر کی یہ منزل طے کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو چیز بشارت مل رہی ہے وہ یہ ہے، وہ بشارت اگلی آیت میں ذکر ہے۔ وہ آیت کیا ہے جی؟ اگلی آیت میں وہ بشارت ذکر فرما رہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے ان کے لیے بلے بلے ہو جائے گی، ہیں جی، صلوات من ربہم۔ صلوات کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی اچھے انداز میں کسی کی طرف رخ کرے، کسی کی طرف رخ کرے اور وہ بھی مثبت انداز میں، تعلیف کے انداز میں، انس کے انداز میں، اچھائی اور بہتری کے لیے، نیکی اور خوبصورتی کے لیے کسی کی طرف رخ کرے اور کسی کو اقبال کرے، یعنی اس کا استقبال کرے، اس کے لیے اپنے دروازے کھولے، اپنے آپ کا قرب حاصل کرنے دے۔ اللہ جس کی طرف اقبال کرے اور جس کو اپنے دروازے کھول دے جس کے لیے، تو وہ اس کی صلوات ہے۔ ان پر جو صابرین ہوں گے اللہ کیا کرے گا؟ ان کے لیے اپنا اقبالی رخ کرے گا، اور یعنی ان کو یہ موقع دے گا کہ وہ اللہ کے دربار کا حصہ رہیں، وہ اللہ کے پاس آئیں، اور اللہ ان کو جو بھی رحمتیں اور برکتیں اور اچھائیاں، اور جو اللہ سے تو ہوتا ہی سب اچھا ہے، تو وہ جو کچھ اچھائیاں اس کی ہیں وہ ساری ان کو دی جائیں گی۔ اور سب سے بڑی جو نعمت ہے جس کا ترجمہ صلوات کا یا اس کا کیا ہوا ہے خود قرآن میں، وہ یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ جو صلوات ہم بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، ایک صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ صلوات کیا فائدہ دیتی ہے ان کو؟ یہی فائدہ دیتی ہے کہ ہر مخلوق کا اور خصوصاً انسانوں کا ایک نوری درجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم فقر محض ہیں، ہم ممکنات ہیں، تمام مخلوقات ممکنات میں سے، اور جتنے بھی انسان ہیں وہ بھی ممکنات میں سے ہیں، واجبات میں سے نہیں ہے۔ اور ممکن یعنی عدم محض، یعنی جو فقیر ہے، یعنی جو محتاج ہے، یعنی جو بے نور ہے۔ تو جب صلوات آتی ہے تو صلوات کی وجہ سے اللہ اس کے نور میں اضافہ کرتا ہے، یعنی ان کی جو ظلمات ہیں وہ کم کرتا ہے اور ان کی نورانیت کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ کتنے تک بڑھاتا ہے؟ وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نور تو جانا ہے، اللہ کے نور کے ساتھ جا کر ٹچ ہونا ہے، اور اللہ کے نور تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے کہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، کتنا یہ طولانی راستہ ہے، بہت طولانی ہے، یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے جتنی بھی صلوات بھیجی جائیں گی وہ ان کا جو نورانی درجہ ہے، جو ان کی نورانیت ہے، وہ بلندی کی طرف چل جائے گی، اور جو ظلمات ہیں، وہ ظلمات تو ہیں، وجودی درجہ جتنا بہتر ہوگا ظلمانی درجہ اتنا ہی کم ہوگا۔ تو یخرجہم من اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یا دوسری جگہ جہاں صلوات بھیجی ہے وہاں ہی خود خدا کریم نے اس کا معنی کیا ہے کہ اس کا یہ ہوگا کہ ان کی جو نورانیت ہے وہ بڑھے گی اور جو ظلمانی حصہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا، اس لیے کہ ہم ٹوٹل ظلمت میں ہیں،
اور اللہ کے نور سے نورانی بن سکتے ہیں۔ تو یہ نورانیت کا جو درجہ ہے کمال کا وہ بہتر ہوتا جاتا ہے اور اوپر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اولئک علیہم صلوات، پس اللہ اپنا رخ ان کی طرف نورانی رخ ان کی طرف کر کے ان کو اقبال دے گا۔ اور پھر کیا؟ ورحمہ، صرف یہ نہیں ہے کہ بس ان کو بلے بلے ان کی ہو جائے گی اور اللہ کی نظر میں ان کو شاباشی ملے گی۔ صلوات سمجھے ایک قسم کی شاباشی ہے، جب کہ یعنی اللہ جب راضی ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے کیا ہے، وہ راضی ہے اور خوش ہے اور ان کے کردار کو سراہتا ہے۔ صلوات اللہ کی یہی ہے۔ پھر جو ہے صرف اتنا نہیں بلکہ ورحمہ، اور رحمت کا ایک اضافی پیکج ان کے لیے منظور ہوگا۔